سورۃ العبس قرآن مجید کی 80th سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ عبس کا مطلب ہے منہ بنانا یا ترش رو ہونا۔ سورت کا آغاز ایک واقعے سے ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہم قریشی سرداروں سے گفتگو کے دوران ان پر توجہ نہ دی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے پر ہلکی سی تنبیہ کی اور ایک اہم سبق دیا کہ اللہ کے دین میں کسی شخص کی مال و دولت یا حیثیت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ تقوی اور طلب ہدایت اصل معیار ہے۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جب نابینا صحابی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو زیادہ اہمیت دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید وہ نابینا شخص اپنے لیے ہدایت حاصل کر لیتے یا وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے، لہٰذا ہر وہ شخص جو دین میں دلچسپی رکھتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا معذور، اہم ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انسان کا غرور۔ اللہ انسان کی اس عادت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت، مال و دولت اور دنیاوی مقام پر غور کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے ایک حقیر قطرے نطفے سے پیدا کیا اور اسے مکمل انسان بنایا۔ اللہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کا اصل مقام اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ اللہ اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جیسے بارش جو زمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، اناج، سبزیاں اور پھل جو انسان اور جانوروں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، چرند پرند، پہاڑ اور زمین کی تخلیق۔ چوتھا پوائنٹ، قیامت کا ذکر۔ اللہ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں جب لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بھول جائیں گے۔ اس دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ پانچواں پوائنٹ، نیک اور گناہ گار لوگوں کا انجام۔ نیک لوگوں کے چہرے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کے چہرے روشن اور مسرور ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی اور نیک اعمال کیے۔ گناہ گار لوگوں کے چہرے۔ گناہ گار لوگوں کے چہرے سیاہ، غبار آلود اور شرمندگی سے جھکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔